السلام علیکم دوستو، کیسے آپ لوگ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے فریبی محبت، جس کی رائٹر ہے منتشا۔ چلائیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت آیت وہ اندھیرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ہچکیوں سے اس نے اپنا منہ اٹھا کے ایک بار وجاہت کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھی، رو رو کر سوج گئی تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے ہی بتا رہے تھے وہ کتنے دنوں سے سوئی نہیں تھی۔ آیت ایک دم کھڑی ہو کر وہ اس کے سامنے آئی۔ اس کے بال کھلے اس کے منہ پر تھے، جس کی لٹیں بھیگ گئی تھی رو رو کے۔ اچھا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ وجاہت، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں مجھے کیوں اتنی بڑی سزا دی؟ وہ وجاہت کے قریب آتے بولی، کبھی معاف نہیں کروں گی میں، کبھی نہیں، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ایک ایک آئے گا پل میں مجھے بیٹھ کے رو گے تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ رب کی ذات تمہیں کہیں سکون نہیں لینے دے گی، کہیں نہیں۔ نہیں! ایک دم اس کی آنکھ کھولی تھی۔ صبح کا اجالا چھا گیا تھا، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھا تھا۔ واقعی اس کی زندگی میں سکون نہ تھا۔ جب جب وہ گہری نیند سوتا تھا، وہ ایسے ہی روتے ہوئے اس کے خواب میں آتی تھی اور ایسے ہی وہ اٹھتا تھا۔ 3 سال ہو گئے تھے اسے گئے ہوئے یا چھوڑے ہوئے۔ وہ اٹھا، اس کا موڈ آفس جانے کا نہیں تھا۔ باہر ٹی وی لاؤنج میں آ کے سگریٹ جلا کے بیٹھ گیا۔ سامنے سے چلتی چھوٹی چھوٹی گاڑیوں کو شیشے میں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس نے آیت کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا، پر اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی زندگی میں وہ 3 سال بعد بھی ایسے ہی آتی رہے گی۔ لندن کی ایک کمپنی اس نے شروع کی تھی پڑھائی کے بعد۔ 1 سال میں بہت اچھا اس نے اسے بہت آگے تک لے گیا تھا۔ پاکستان وہ جانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے لندن میں ہی اپنا بزنس شروع کر لیا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تھا تو اسی کا چہرہ سامنے آتا تھا۔ پل پل اس کی آوازیں آتی تھی، وجاہت تم نے کیوں کیا ایسا؟ تم نے ٹھیک نہیں کیا، تم کہیں سکون نہیں پاؤ گے۔ آج بھی جب وہ سویا تھا یہی تھا، باہر کی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب 3 سال پہلے وہ اسے ملی تھی، اس سے باقاعدہ اپنے سامنے نہیں دیکھا تھا۔ موبائل سے شروع ہونے والی محبت موبائل پہ ہی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ وجاہت پاکستان نہیں تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ لیٹ گیا جب اس کے دماغ میں سب کچھ پھر سے چل پڑا تھا۔ 3 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ آسن، زاہد، وجاہت، ارمان اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی میں اکٹھے رہے تھے۔ ارمان مثبت طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ زاہد اور وجاہت اچھے گھر سے تھے، جبکہ آسن بالکل ہی غریب تھا۔ پر کبھی چاروں کے بیچ کوئی امیری غریبی نہیں آئی تھی۔ زاہد آسٹریلیا چلا گیا تھا پڑھائی کرنے اور وجاہت لندن، جبکہ آسم نے وہیں پڑھائی کو بائے بائے کہہ کے جاب شروع کر دی تھی۔ پر ارمان ابھی بھی پڑھ رہا تھا اور ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہا تھا۔ چاروں نے جب الگ ہوئے تھے اپنا واٹس ایپ گروپ بنایا تھا، اتنی دور رہ کے بھی وہ پاس ہوتے تھے، باتیں کرتے رہتے تھے۔ آج بھی گروپ میں لگے تھے سب۔ رات کا وقت تھا۔ اور بتا ارمان، کہاں خجل ہو رہا ہے آج کل؟ وجاہت، کہیں نہیں یار، بس پڑھائی یا جاب میں، رات کو آؤ تو ہوش ہی نہیں ہوتا۔ ارمان نے جواب دیا، آج کل ایک مشن پہ بھی لگا ہے۔ آسم نے نکمہ دیا، کون سا مشن؟ اب کے ظاہر بھی چپ نہیں رہا، لڑکی پٹانے کا، جو کہ پٹ نہیں رہی۔ آسم، ارمان کا ریئیکٹ دے کے سب ہنس پڑے۔ خیر ہے، کون ہے؟ وجاہت نے پوچھا۔ کوئی نہیں یار، ایٹیٹیوڈ بہت ہے اس میں، مجھے اس کا ایٹیٹیوڈ توڑنا ہے بس۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے، مانا کہ خوبصورت ہے، پر کسی سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتی وہ، اور مجھے ایسی لڑکیاں زہر لگتی ہیں، اس لیے پیچھے پڑا ہوں اسے بتاؤں کہ اپنا ایٹیٹیوڈ اپنے پاس رکھے۔ پر مسئلہ یہ ہے، آپ ہی کی نند ہے۔ ارمان، تیرے بس کی بات نہیں ہے تو رہنے دے۔ وجاہت نے ہنس کے کہا، تو تیرے بس کی بھی نہیں ہے یہ بھی یاد رکھ، تیرے جیسے کو بھی گھانسی ڈالے گی، میں نے دیکھ لیا ہے۔ ارمان نے چڑھ کر کہا، اور ان دونوں کی باتوں کے مزے زاہد و آسم لے رہے تھے ہنسنے کا ریاک کر کے۔ میں نے یہاں لندن کی پتہ نہیں کتنی پیچھے لگائی ہوئی ہے، وہ تو پھر دیسی کوڑی ہے۔ وجاہت نے جواب دیا، پر وہ ان میں سے نہیں ہے، تیرے بھی بس کی نہیں ہے، تو بھی نہیں پٹا سکتا اسے۔ ارمان نے شوخی مارتے ہوئے کہا، چیلنج مت کر، تجھے پتا ہے چیلنج مجھے بہت پسند ہے، اور میں جب جس چیلنج کو ایکسیپٹ کر لوں تیرے سے جیت کر ہی رہتا ہوں۔ وجاہت، لگا پھر شرط، اس لڑکی کو پٹا کے دکھا، میں مان جاؤں گا تو واقعی کوئی چیز ہے، اگر ہارا تو؟ ارمان نے بڑے فخر سے کہا، اگر ہارا تو سزا میں بھی سوچ کے دوں گا، جو ماننی پڑے گی۔ ارمان نے وجاہت کو کہا، ٹھیک ہے، جیتا تو میں بھی سزا سوچ کے دوں گا پھر، جو تجھے ماننی پڑے گی۔ سن لو تم دونوں بھی، وجاہت نے آسم اور زاہد سے کہا، پاگل ہو گئے ہو تم دونوں تو۔ زاہد نے دونوں کے کہا، شرط لگ گئی ہے اب تو، ارمان ہار مان لے تو میں بھی چپ کر جاتا ہوں۔ وجاہت نے میسج کیا، میں کبھی نہیں مانوں گا یہ بات، مجھے پتا ہے وجہ سکندر کو چیلنج بہت پسند ہے، اور چیلنج بھی وہ جیت جاتا ہے سب کے، جو چیلنج میں نے کیا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے۔ ارمان نے بھی بھرپور جواب دیا، تو ٹھیک ہے،
پھر بات ہوگی۔ اب نمبر کے تبادلے ہوئے دونوں میں۔ جہاد نے چیلنج کے طور پر قبول کر لی۔ آیت آیت جی بھابھی۔ وہ اپنی کتابوں میں گم بیٹھی تھی جب اسے اسماس کی بھابھی ارمان کی بہن کی آواز آئی۔ بس کرو، اب اٹھ بھی جاؤ، برتن دھو جا کے اور کام ختم کرو تمہارے بھائی کے آنے سے پہلے۔ پھر وہ کہتے سارے دن کام پہ لگائے رکھتی ہو، جیسے بچوں کو سنبھالنا اور گھر کو دیکھنا تو کوئی اور ہی باہر کا کے کرتا ہے۔ جی بھابھی۔ وہ اپنی کتابیں سائڈ رکھ کے سارے گھر کے کام کر کے تھک گئی تھی۔ بھابھی کام ہو گیا ہے، میں تھوڑی دیر چھت پہ جا رہی ہوں۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور بادل بنے تھے۔ اوپر آ کے اس نے آسمان کو دیکھا جو کہ اس کا دوست تھا، اس میں اڑنے والے پرندے ہوا میں لہراتے اس کے کھلے لمبے بال اس کے چہرے اس کے ہونٹوں کو چھو رہے تھے۔ بڑی بڑی آنکھیں اور گلابی ہونٹ، گوری رنگت۔ خاندان والے کہتے تھے بالکل اپنی ماں کی شکل ہے۔ چھت پہ ایک تخت بچھا تھا، وہ وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ 12 سال کی تھی، ماں باپ کہیں کسی کے گھر جا رہے تھے، راستے میں ہی ایک حادثے کا شکار ہو گئے۔ ایک بڑا بھائی تھا جو 8 سال بڑا تھا، 20 سال کا تھا جب ماں باپ کی وفات ہوئی۔ کچھ رشتہ داروں نے قریب کے رشتہ داروں میں بھائی کی شادی کر دی تھی کیونکہ آیت چھوٹی تھی۔ 10 سال ہو گئے تھے بھائی کی شادی کو جب بھابھی بیاہ کے آئی تھی تو شعور کی زندگی میں آیت قدم رکھ رہی تھی۔ شادی سے ایک دن پہلے بھائی نے اپنے پاس بٹھا کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ آیت اب 13 سال کی ہو گئی ہو، آنے والی مجھے نہیں پتا کہ کیسی ہوگی، پر تم اس کے ساتھ اچھی رہو گی تو وہ بھی اچھی رہے گی۔ اسے کسی کام سے انکار نہیں کرنا، اور ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی بھی ایسا کچھ مت کرنا کہ میرا سر شرم سے جھک جائے۔ میں ہر خواہش پوری کروں گا، پر میں نہیں چاہتا کہ کبھی تم غلط چیز میں پڑو یا کبھی کچھ غلط کرو۔ یہ دوستیاں وغیرہ مجھے نہیں پسند، اور میں نہیں چاہتا کہ تم ان فضول کاموں میں پڑو۔ وہ دن ہے آج کا دن، صرف گھر میں ہی دل لگایا، گھر کے کاموں میں لگایا، جو بھابھی نے کہا وہی کیا۔ دوست کبھی نہیں بنائے۔ جو خاندان کی کزنیں تھیں، ان کے بھی کبھی کبھار یہ تہوار پہ جانا ہوتا تھا۔ نہ کوئی بہن تھی، نہ کوئی بھائی تھا، نہ کوئی دوست تھا۔ چھت پہ 2 گھڑی آ کر آسمان کو دیکھتی رہتی تھی۔ نہ رشتہ داروں کا پیار تھا۔ بھائی نے ضرورتیں تو سب پوری کر دی تھی، پر خود سارا دن کام سے تھکے آتے تھے تو باقی ٹائم اپنے بچوں کو دیتے تھے۔ پڑھائی میٹرک کے بعد گھر میں ہی بیٹھ کے کروائی۔ 21 سال کی ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے رونے لگتی تھی۔ کوئی تو میرا ہمراز ہوتا جو مجھے سن سکتا، جسے میں اپنی سناتی، کوئی میری سنتا۔ نماز پڑھتی تھی، قرآن سے دل لگاتی تھی، سکون بھی بہت تھا۔ وہ عمر کے دور میں تھی کہ اسے ایک ساتھی کی ضرورت تھی۔ بھائی کی باتوں کی وجہ سے اس نے دوستیاں نہیں بنائی۔ موبائل بھی انہوں نے لے کر دیا، پر کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی کسی سے بات کر لے۔ اس کا خاموش رہنا، ایسے جواب نہ دینا، اچھا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا سب کو لگتا تھا بھائی نے لاڈوں میں رکھی ہے تو اس میں گھمنڈ ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے، پر اندر سے وہ کیا تھی وہی جانتی تھی۔ اب بھی وہ اپنی زندگی کو سوچ کے چھت پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جھلکے اسے اپنی امی کی یاد آ رہی تھی کہ وہ ہوتی تو ان سے ہی ڈھیر ساری باتیں کرتی۔ تبھی اس کے موبائل پر بیل بجی۔ اس نے دیکھا رانگ نمبر تھا، موبائل سائڈ رکھ دیا۔ پھر اسے واٹس ایپ میسج آیا جس میں سلام تھا۔ سین کر کے آیت نے کوئی جواب نہیں دیا، اگنور کر کے موبائل سائڈ رکھ دیا۔ تبھی موبائل نے پھر سے میسج کا الارم بجایا۔ کیا میں بات کر سکتا ہوں آپ سے؟ ضروری بات ہے، پلیز سین کر کے جواب تو دے دیں۔ سامنے میسج پڑھ کے اس کا دم زور سے دھڑکا۔ کون ہے یہ؟ شاید غلط نمبر ملا دیا ہے، مجھے کچھ اور ہی سمجھ رہا ہے، کیا کروں؟ جواب دوں کہ نہیں؟ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آیت آیت ابھی اس نے موبائل ہاتھ میں ہی پکڑا تھا، نیچے سے بھابھی کی آواز آئی۔ جی بھابھی۔ دل تھا کہ قابو میں نہیں آ رہا تھا، دھڑکنیں تیز تھی۔ جی آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں۔ یہ زوبی کو کھانا کھلا دو، میں گھر بات کر لوں سکون سے، 2 گھڑی بات بھی نہیں کرنے دیتے۔ اس کے بھائی کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے 1 بیٹی۔ زوبیوں کو لے کے وہ اپنے کمرے میں آئی، تبھی موبائل کی پھر سے بیل بجی۔ جواب تو دے دیں، مجھے پتہ لگے آپ ٹھیک ہے۔ آیات نے دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے میسج کا جواب کیا۔ کون؟ آگے سے جواب آیا۔ یہ عاشی کا نمبر نہیں ہے؟ آیت نے جواب کیا۔ نہیں، آپ نے غلط نمبر ملایا ہے۔ او اچھا، سوری۔ پھر آپ کون ہیں؟ عائشہ نہیں ہے تو؟ آیت نے جواب دیا۔ میں آیت ہوں۔ اتنی چالاکی نہیں آتی تھی اس کی اس معصومیت پہ بجات حیران ہوا تھا کہ یہ سچ میں معصوم ہے کہ سب ڈرامہ ہے۔ آیت کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ اگلے ہی پل وجاہت نے میسج کیا۔ کیا بات؟ دھڑکنیں تیز تھیں پر وہ بھی جواب دے رہی تھی۔ عجیب تجسس تھا جاننے کا کہ آگے کون ہے، پر دل بھی دھڑک رہا تھا کوئی اپنا ہوا یا بھائی بھابھی کو پتہ لگ گیا تو؟ ایسے ہی کوئی بھی، اگر آپ انہیں نہ بنائے تو؟ وجاہت نے سوالیہ پوچھا۔ نہیں، میں کسی سے بات نہیں کرتی۔ آیت نے 2 ٹوک جواب دیا۔ پر اس کی کوئی خاص وجہ؟
وہ بھی وجاہت تھا، اس نے چیلنج کیا تھا جو پورا کرنا تھا، ہر حال میں کسی بھی طرح۔ بس ویسے ہی مجھے شوق نہیں ہے کسی سے بات کرنے کا، اس لیے میں کسی سے بات نہیں کرتی۔ پر انسان کی زندگی میں کوئی تو ہوتا ہے جو اس سے دل کی بات کرے۔ کیا آپ کی زندگی میں ہے؟ اگر ہے تو بتائے، میں میسج نہیں کروں گا پھر۔ نہیں، کوئی نہیں ہے، پر آپ مجھے پھر بھی میسج نہیں کریں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے کہہ دیا تھا نہیں کریں، پر اسے ایک اچھے دوست کی ضرورت تھی۔ وہ چاہتی تھی اس سے بات کرنا، پر بھائی کی وجہ سے اس نے صاف منع کر دیا۔ پر مجھے آپ کا لہجہ بہت اچھا لگا، اور بائی چانس غلط نمبر مل گیا ہے، نہ آپ مجھے جانتی ہیں نہ میں آپ کو، تو اس سے بات ہی کرنی ہے، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اچھی دوست مجھے مل جائے گی اور ایک اچھا دوست آپ کو۔ پھر وجاہت نے میسج کیا۔ آیت کا دل کر رہا تھا اور اس نے بات بھی ایسی کرتی تھی، پر میں آپ سے ابھی بات نہیں کر سکتی، میری مجبوری کے۔ آیت نے جواب دیا، تو پھر کب کر سکتے ہیں؟ میں تب کر لوں گا۔ کیا کہوں؟ ہاں کروں کہ نہیں؟ اسے ان دنوں میں امی کی یاد آتی تھی، روتی تھی، کوئی بات کرنے کے لیے نہیں تھا، اور پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کوئی اسے اپنی سنانے کو کہہ رہا تھا۔ آپ کیا سننا چاہتے ہیں مجھ سے؟ آیت نے جواب دیا، کوئی بھی بات جو آپ کے دل میں ہو۔ ٹھیک ہے، میں رات میں بات کروں گی آپ سے، آیت نے دھڑکتے دل سے جواب دیا تھا۔ شام ڈھل گئی تھی اور آیت ایک ایک منٹ گھڑی پہ دیکھ کے گزار رہی تھی۔ کھانا کھا کے سب اپنے اپنے کمرے میں تھے۔ اس کی بھتیجی آیت کے ساتھ کمرے میں سوتی تھی، بھائی بھابھی الگ ساتھ والے کمرے میں۔ رات ہو گئی تھی، سب اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، اور آیت کی نظر موبائل پہ ہی تھی۔ وہ خود پہلے میسج نہیں کرنا چاہتی تھی، لیٹے لیٹے اسے 2 گھنٹے ہو گئے تھے، بار بار موبائل اٹھا کے دیکھ رہی تھی، اس کا میسج آیا بھی کہ نہیں۔ ہزار سوال تھے جو ذہن میں گھوم رہے تھے، کہ کون ہے، مجھ سے کیوں بات کرنا چاہتا ہے، کہ ویسے یہ بات بھی ٹھیک ہے، میں نہ جانتی نہ وہ جانتا، بات کرنے میں کیا حرج ہے۔ رات کی 2 بج گئے تھے، اس کی آنکھیں جیسے ٹھہر گئی تھی، تبھی موبائل پہ میسج آیا، ہیلو آیت، کیسی ہو؟ سو گئی؟ اتنے سارے سوال تھے، کیسے جواب دیتی۔ وجاہت نے دیکھا کہ سین فوراً سے ہوا ہے میسج، مطلب وہ انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم، آیت نے سلام کیا۔ وجاہت نے جواب دیا۔ اگلا سوال بھی وجاہت نے ہی کیا، کیسی ہیں آپ؟ ڈرتے ڈرتے آیت نے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، سوری آپ کو میرا انتظار کرنا پڑا، میں ذرا بزی تھا۔ اگلا میسج وجاہت نے کیا، کوئی بات نہیں۔ آیت، کیا کرتی ہیں آپ؟ میں پڑھتی ہوں، باقی گھر میں ہی ہوتی ہوں، گھر کے کام وغیرہ۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلی بار آیت نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوال کیا۔ گڈ، میں لندن میں ہوتا ہوں، فی الحال پڑھ رہا ہوں، میرا نام وجاہت ہے۔ جب اس نے اپنا نام بتایا تب آیت کو خیال آیا اس نے تو نام بھی نہیں پوچھا۔ کافی دیر ادھر ادھر کی بات کرنے کے بعد رات کے 4 بج گئے تھے۔ وجاہت نے اسے جہاں تک سمجھا تھا وہ ایک سیدھی سادی سی لڑکی تھی، اور زیادہ نہیں بولتی تھی۔ جتنے بھی سوال کیے تھے وہ وجاہت نے ہی کیے تھے۔ اس نے تو اس کا نام تک نہیں پوچھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ ایٹیٹیوڈ تھا کہ اس کی کم بولنے کی عادت تھی، پر ابھی ایک دفعہ میں ہی نہیں سمجھ سکتا تھا، اس لیے بائے کہہ کر کافی دیر اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ کب آپ لگی اسے نہیں پتا، مغربی دنیا میں رہنے والا یہ لڑکا اپنے دیش کا کلچر نہیں بولا تھا، باہر ہو کے بھی اکثر کرتا پہنتا تھا۔ اولی میم دیکھ کے دنگ رہ جاتی تھی، اکثر پارٹیز میں بھی جاتا تھا ویکینڈ پہ دوستوں کے ساتھ۔ بہت لڑکیاں اس کی پرسنالٹی دیکھ کر ہی فدا تھی، پر اس نے کبھی خود کو آگے نہیں بڑھایا۔ بار میں نشے اڈے میں جاتا ضرور تھا دوستوں کے ساتھ، پر کبھی پیتا نہیں تھا سوائے سگریٹ کے۔ پہلی بار اس نے دیسی لڑکی سے بات کی تھی، اس کے اپنے گھر کا ماحول بھی کھلا تھا، پر بہت ٹائم کے بعد اس نے کسی ایسی لڑکی سے بات کی تھی جسے وہ سمجھ نہیں سکا تھا کہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے یا پھر کم بولنا۔ اگلے دن بھی رات کو خود ہی وجاہت نے میسج کیا، آپ کی کتنی دوستیں ہیں آیت؟ ادھر ادھر کی بات کرنے کے بعد وجاہت نے سوال کیا، کوئی بھی نہیں، آیت نے جواب دیا۔ یہ بات سن کے وہ بہت حیران ہوا، مطلب کبھی بنائی ہی نہیں؟ بھائی نہیں چاہتے تھے کہ میں فضول کی دوستیاں بناؤں، اس لیے شروع سے ہی نہیں بنائی؟ پھر امی ابو بھی نہیں ہے اور دوست بھی کوئی نہیں ہے، کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے، پھر کیسے رہتی ہو اکیلی؟ وجاہت نے حیرانی سے پوچھا۔ کافی دیر جواب نہیں آیا۔ وجاہت نے پھر کوشچن مارک بھیجا، زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ اس نے بس اتنا سا جواب دیا اور کوئی بات نہیں کی۔ اتنے سے جواب نے ہی اسے عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ دونوں کو باتیں کرتے ہوئے 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ آیت کو وجاہت کی عادت ہو گئی تھی اور وجاہت کو اسے سننا اچھا لگتا تھا، اور جتنا اب تک وجاہت نے اسے جانا تھا شاید وہ تنہائی کا شکار تھی۔ وجاہت کی صورت میں اچھا دوست مل گیا تھا، اور وجاہت کو بھی جیسے عادت ہوتی جا رہی تھی، دکھی باتیں کرتی تھی اور اپنے اکیلے ہونے کے بارے میں بتاتی تھی۔ پر وجاہت کو بس اسے ٹائم دینا تھا اور اسے بنا کے دکھانا تھا اپنا۔ رات کے 2 بجے تھے، دونوں باتوں میں لگے تھے۔ آیت، وجاہت نے اسے بلایا۔ جی؟
ہمیں اتنے دن ہو گئے بات کرتے ہوئے، میں نے تمہیں ابھی تک دیکھا نہیں ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں جو لڑکی مجھ سے اتنی باتیں کرتی ہے، میری اتنی اچھی دوست ہے، وہ کیسی ہے۔ پر آپ مجھے دیکھ کر کیا کریں گے؟ رشتہ تو دل سے ہوتا ہے اور نبھایا بھی دل سے جاتا ہے۔ اب میں کیسی ہوں یا آپ کیسے ہیں، یہ بات معنی تھوڑی رکھتی ہے۔ آیت نے بڑا ہی معصوم جواب دیا، جو کہ غلط نہیں تھا۔ تو مجھے دیکھنا ہے میری اتنی پیاری دوست کیسی ہے، پر میں اس چیز کو ضروری نہیں سمجھتی وجاہت۔ تمہیں مطلب میری خواہش ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، یا مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو بتاؤ، میں بھی چلا جاتا ہوں۔ اس کے جانے کی بات سن کر آیت کو ایک دم بے چینی لگ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے دور ہو۔ کوئی تو تھا جس سے وہ گھنٹوں باتیں کرتی تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے وجاہت، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ میں غلط نہیں سوچ رہا ہوں آیت، ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ہمراز ہیں، اپنی ہر بات بتاتی ہو مجھے۔ یہاں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، پھر بھی میں تم سے بات کرتا ہوں کیونکہ تم مجھے عزیز ہو، اور اگر ایک دوست دوسرے کو دیکھ لے گا تو اس میں کوئی آفت تو نہیں آ جائے گی؟ وجاہت، آپ غصہ نہ ہو۔ آیت کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں آؤں گا، پر مجھے تمہیں دیکھنا ہے۔ ابھی بولو، دکھاؤ گی کہ نہیں؟ ایک پک مانگی ہے، ایسا بھی کچھ نہیں مانگ لیا تم سے؟ خود تنزیہ بولا۔ 5 منٹ سوچتی رہی آیت کہ کیا کروں، اگر نہ دکھائی تو ناراض ہو جائے گا، چھوڑ جائے گا، جو کہ وہ نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کبھی کوئی غلط بات بھی نہیں کی تھی۔ یہی سوچ کے اس نے گیلری سے اپنی ایک حجاب پہنی پک نکالی اور سینڈ کر دی۔ سامنے جب وجاہت نے سین کیا تو وہی اس کی آنکھیں ٹھہر گئی۔ کالے رنگ کے حجاب میں اس کا نکھرتا رنگ، اور ناک میں بہنی باریک سی نوز پن، اور بڑی بڑی اس کی آنکھیں، گلابی ہونٹ۔ کتنی ہی دیر وہ اس کی تصویر کو دیکھتا رہا، تبھی آیت کا میسج آیا۔ اب تو ناراض نہیں ہوں گے؟ نہیں۔ پر اس وقت وہ اتنا ہی جواب دے سکا، یہ واقعی تم ہو؟ پھر کچھ دیر بعد وجاہت نے پوچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کسی اور کی دی ہے؟ آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ آیت، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسے ہی پوچھا ہے، اللہ حافظ۔ کہنے کے بعد وہ اس کی تصویر جو کتنی دیر دیکھتا رہا تھا، وہ واقعی ہی تعریف کے قابل تھی۔ کیوں بھائی وجاہت، کچھ کر سکے ہو کہ نہیں؟ گروپ میں ارمان نے میسج کیا۔ چاروں ہی آن تھے۔ تجھے پتہ ہے وجاہت جو ٹھان لے وہ کم نہیں کرتا، وہ بھی چیلنج۔ بس کرو، اتنے تم ہیرو مت بنو، ارمان نے جل کے کہا۔ تو یار اپنے ہار کی خوشی بنا۔ عاصم اور زاہد دونوں دیکھ رہے تھے۔ کچھ بن سکا ہے کہ نہیں؟ عاصم نے پوچھا۔ کچھ نہیں برو، بہت کچھ۔ وجاہت نے اپنی اور آیت کی ساری چیٹ ان کو اسکرین شاٹ سینڈ کر دیے۔ کیا تصویر بھی دے دی؟ ارمان نے حیرانی سے اسے دیکھنے کے بعد کہا۔ ہاں تو اور کیا، تجھے پتہ نہیں میرا؟ وجاہت، اسکرین شاٹ دیکھ کے تو لگ رہا ہے لڑکی سیدھی ہے، کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، بس شاید تنہا رہتی ہے، اس لیے وہ کسی سے بات نہیں کرتی ڈر کے مارے۔ زاہد نے سب پڑھ کے کہا۔ ہاں یار، میں نے بھی نوٹ کیا ہے، وہ اور لڑکیوں کی طرح چلاک نہیں ہے جیسے کہ ہوتی ہیں۔ اسے ایک اچھے دوست کی ضرورت تھی، جو کہ تو بھی نہیں ہے۔ ارمان نے دیکھ کے کہا۔ مجھے نہیں لگتا اسے اب اور پاگل بنانا چاہیے، اس کو اور غلط فہمی میں نہ ڈالو یار۔ اور آزاد دل لگی کر لے تو اسی کو اپنا سمجھ لیتی ہے سب کچھ، دل لگی بھی نہیں کرے گی اب، اتنا بھی نہیں ہے۔ ارمان نے جلتے ہوئے کہا۔ دوست بن گئی ہے نا تو دل لگی بھی کر لے گی۔ وجاہت نے اس کی جلتی پہ تیل چھڑکا۔ بس کر، مانا کہ بات کر لی ہے اس نے، اب اتنا بھی نہیں ہے کہ تیرے پر من مٹے گی۔ ارمان، یار تو اپنی ہار مان لے۔ وجاہت نے کہا۔ میں کیسے مانوں ابھی سے ہار، جبکہ ہارا ہوئی نہیں، بات پٹانے کی ہوئی تھی، ابھی تو دوست بنی ہے، وہ پٹی کہاں ہے؟ ارمان جلا بنا بیٹھا تھا۔ یار تم دونوں پاگل تو نہیں ہو؟ ایک انسان کسی پہ بھروسہ کرتا ہے، جب اسے یہ پتا چلے گا تو کس تکلیف سے گزرے گی وہ۔ بس کرو یہ تماشا، زاہد نے غصے سے کہا تھا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے بات کرنے میں، اور میں اب اسے اپنے لیے پاگل کر کے دکھاؤں گا، پھر تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا یہ کہنے کا کہ وہ صرف دوست ہے۔ میرے لیے وہ سب کرے گی جو میں کہوں گا، اور تم لوگوں کو دکھاؤں گا بھی۔ بائے۔ وجاہت غصے میں چلا گیا تھا کیونکہ ارمان مان نہیں رہا تھا اپنی ہار۔ ان کی اس بحث نے کسی کی زندگی کو تباہ کر دینا تھا، یہ ایک بار بھی نہیں سوچ رہے تھے، وہ بس ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے تھے۔ اس کے لیے ان کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ وہ کسی کی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ عورت پہلی بار محبت کرتی ہے اور اس انسان کو ٹوٹ کے چاہتی ہے، اور عورت بھی آہستہ آہستہ وجاہت کی عادی ہو رہی تھی، اور جب تک اس سے بات نہیں کر لیتی تھی اسے سکون نہیں آتا تھا۔ سارا دن اس کے ایک میسج کے لیے ترستی تھی، جیسے ہی آتا تھا بے چین ہو جاتی تھی۔ اپنے دل کی ہر بات وہ وجاہت سے بیان کرتی تھی۔ اس بات کو وجاہت نے محسوس کیا تھا،
وہ بہت حساس بھی تھی، جلدی ہی رونے بھی لگ جاتی تھی، پر اس کا رجحان وجاہت کی طرح بہت ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اسے بہت سنا تھا، اس کا حوصلہ بنتا تھا۔ آنے والے وقت میں کیا ہونا تھا وہ انجان تھی۔ ضد کر کے وجاہت نے اس کو اور اس کا بھی کہہ دیا تھا۔ اس کے کھونے کے ڈر سے وہ اس کی ضد پوری کرتی جا رہی تھی۔ اب اس کے کہنے پر اسے تصویریں بھی بنا کر دیتی تھی، خوش رہتی تھی، اپنی پک بناتی تھی۔ ایسا دیکھ کے اس کا بھائی خوش تھا کہ آیت اب خوش رہنے لگی ہے، نہیں تو بجھی بجھی رہتی تھی۔ اس کی خوبصورتی اور جات پہ اپنا جادو چلا رہی تھی۔ اس کی معصومیت اسے اپنی طرف کھینچتی تھی، پر وہ ان سب سے لا علم تھا۔ اسے بس کسی بھی طرح شرط جیتنی تھی۔ آیت، زندگی میں کہاں تک چلو گی میرے ساتھ؟ وہ آج اس سے عجیب سوال کر رہا تھا۔ 2 ماہ ہو گئے تھے، عادت اتنی ہو گئی تھی کہ ایک دوسرے کے بغیر دل نہیں لگتا تھا۔ عجیب سوال کرتا تھا اور آیت اس کے بڑے سلیقے سے جواب دیتی تھی۔ جہاں تک آپ ساتھ دیں گے۔ آیت نے جواب دیا، اگر میں مر گیا تو کہاں جاؤ گے پھر؟ میں نہیں جانے دوں گی۔ اوہو، سیڈ موڈ نہیں بناؤ، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ وہ اس کی ایموجی پہ جھنجھلا گیا۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور آپ نہ ہوئے تو میرا وجود نہیں ہے۔ وجاہت، بے شک مروں نہ، پر جیوں گی بھی نہیں۔ آپ کی خوشی کے لیے میں نے وہ سب کیا ہے جو آپ نے کہا ہے۔ مجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جانا۔ آیت نے جواب دیا، پھر تم نے میری بہت باتیں مانی ہیں، یہ بتاؤ کیوں؟ وجاہت نے اگلا سوال کیا۔ پہلی بات، میرے پاس کوئی ہمراز نہیں ہے آپ جیسا، کوئی ساتھی نہیں ہے۔ آپ نہیں آتے دل بیٹھ جاتا ہے، آپ آتے ہیں وقت کا پتہ نہیں چلتا ہے، آپ سے بات کر کے سکون ملتا ہے۔ آپ میرے ساتھ آن ہو کے بھی ہوتے ہیں، آف ہو کے بھی ہوتے ہیں، ہر وقت میرے خیالوں کی دنیا میں میرے ساتھی ہیں آپ۔ وہ بولے چلی جا رہی تھی اور وہ غور سے سن رہا تھا۔ آپ ہیں تو میں ہوں آزاد، زندگی ایسا لگتا ہے آپ سے آپ تک ہے، بس مجھے نہیں یہ پتا کہ یہ کیا ہے، پر جو بھی ہے میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں۔ کیا تم پیار کرتی ہو مجھ سے؟ پتہ نہیں، بس اتنا پتا ہے کہ آپ کو کھو نہیں سکتی ہوں۔ کھونے کے خیال سے زندگی ایسا لگتا ہے ختم ہو جائے گی۔ تم نے میری اتنی مانی ہے، ایک اور مانو گی آج؟ کون سی؟ آیت نے جواب دیا، میں تم سے ویڈیو کال پہ بات کرنا چاہتا ہوں، ابھی تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پر وجاہت، پرور کچھ نہیں، بتاؤ میری مانو گی کہ نہیں؟ اسے پتہ لگ گیا تھا آیت اب پوری طرح اس کے قابو میں ہے۔ وہ جو کہے گا وہ کرے گی، اور وہ ثبوت کے طور پہ ویڈیو دوستوں کو دکھانے کے لیے لے رہا تھا۔ ابھی تم اکیلی ہو، اتنا میرے قریب ہو، کیا حرج ہے بھلا؟ بتاؤ مجھے۔ میں نے کبھی ایسے کسی سے بات نہیں کی ہے وجاہت، میں تو وائس پہ آپ کو بہت سوچ کے کرتی ہوں۔ میں کیسے بات کروں گی؟ تم نہیں بات کرنا، میں خود کر لوں گا، پلیز اب منع نہیں کرنا۔ وہ اپنے ضد پہ اڑا تھا، پر آیت کا دل دھڑک رہا تھا کہ وہ کیسے بات کرے۔ اس نے کبھی وائس بھی نہیں کی تھی وجاہت کو، بہت بار کہنے کے بعد کی تھی۔ آج وہ باضد تھا کہ اس نے ویڈیو کال پہ بات کرنی ہے۔ اس نے اپنی سی کوشش تو کی تھی اسے منع کرنے کی، پر سب وہ ناراضگی ظاہر کر رہا تھا، جو کہ آیت کو بالکل منظور نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کریں۔ اس نے جلدی سے بیٹھ کے اپنا دوپٹہ درست کیا۔ تبھی وجاہت نے کال کی۔ گلابی رنگ کے کپڑے پہنے تھے اس نے، اور جیسے ہی وہ اس کے سامنے آئی، ہر بار کی طرح وجاہت کے دل پر تیر چلا گئی تھی۔ وہ خوبصورت تھی اور وہ اسے دیکھتے ہی رہ جاتا تھا۔ آج پہلی بار لائیو دیکھ رہا تھا وہ اسے۔ آیت، وہ بس نیچے سر کیے بیٹھی تھی۔ اوپر تو دیکھ لو یار، اب کیا بت بن کے بیٹھی ہو؟ اس نے ایک نظر وجاہت پر ڈالی۔ میڈم، مسکرا بھی دیں، اب میں آپ کو کھا تو نہیں جاؤں گا؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ مسکرائی تھی، اور وجاہت ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا۔ یہ بات اسے بھی پتا نہیں تھی۔ روز ہی اب وہ 5 منٹ کے لیے صحیح ویڈیو کال کرتا ضرور تھا۔ وہ پاگل لڑکی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس پہ اعتبار کر کے جو کہتا تھا کرتی تھی کہ بس وہ چھوڑ کے نہ جائے اسے۔ پر اب اس کی فرمائشوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ سر سے دوپٹہ اتارنے سے لے کے گلے تک وہ اس سے اپنی فرمائش پوری کروا رہا تھا۔ آیت نے پہلی بار محبت کی تھی، اسے کھونے کے ڈر سے وہ سب کرتی تھی جو وہ کہتا تھا۔ اسے اعتبار تھا کہ وہ اس کے ساتھ مخلص ہے۔ کیسے ہو یارو؟ بہت دن ہو گئے، کوئی خیر نہ خبر؟ ایک زائد نے ہی گروپ میں میسج کیا تھا۔ آن سب تھے، پھر ایک ایک کر کے سب آ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تم بتاؤ سب کیسا چل رہا ہے؟ آصف نے جواب دیا، ہمارا تو بہت بڑھیا چل رہا ہے۔ وجاہت نے جواب دیا، ہم جو ٹھان لیں وہ کر کے رہتے ہیں، اور دیکھو آج ایک لڑکی میری کٹ پتلی کیسے بنی ہے۔ وجاہت نے طنزیہ کہا، اب کون سا جوک سنانے والا ہے؟ ارمان نے بھی چڑھ کر کہا۔ وجاہت نے آیت کی سارے ویڈیوز ان کو سینڈ کر دی۔ مانتے ہو نا پھر بھائی کو؟ شیم آن یو وجاہت، افسوس ہے کہ تم ایک شرط کے لیے کسی کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ زاہد نے غصے میں جواب دیا، اور ارمان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سچ میں آیت نے اسے اپنی ویڈیو کال پک دی ہے۔ میں نے شرط جیتنی تھی، جیت گیا۔
شرط بھی ایک حد میں رہ کے جیتی جاتی ہے اور کسی کی زندگی کے ساتھ کھیل کے نہیں۔ تمہاری طبیعت ایسے تو نہیں تھی، تم نے کیوں کیا ایسا؟ زاہد کا پارا ہائی تھا۔ صحیح کہہ رہے ہو وجاہت، یہ غلط ہے۔ اس نے کتنے دل سے اعتبار کر کے دی تھی، اس نے تمہیں ہمراز بنایا اور تم نے کیا کیا؟ اس کا اعتبار ریزا ریزا کر دیا۔ بس کرو، مجھے بھاشن نہیں دو، سب باتیں تم لوگوں کے سامنے ہوئی ہے، اکیلے کچھ نہیں کہا میں نے۔ وجاہت نے غصے سے کہا، ہاں ہوئی تھی پچھلی بار، میں نے کہا تمہیں، منع کیا تھا کہ نہ کرو کسی کے جذبات کے ساتھ ایسا۔ ایک عورت جب پہلی بار کسی سے محبت کرتی ہے ٹوٹ کے چاہتی ہے۔ وہ تجھے چاہتی تھی، اس نے تیرے کہنے پر سب کیا جو تو نے کہا۔ کیا بنے گا اس کا جب اسے پتا لگے گا؟ ظاہر غصے میں تھا۔ مجھے لگتا ہے بتا دینا چاہیے اسے، آصف نے زاہد کی بات پہ کہا۔ ابھی تک ارمان چپ تھا، اسے پتا تھا غلطی اس کی ہے، نہ وہ ایسا کہتا نہ وہ کرتا۔ میں تم سب لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، ہم نے واقعی غلط کیا ہے، وہ بھی کسی کی عزت کے ساتھ۔ آئی ایم سوری، تم جیت گئے وجاہت۔ یہ کہہ کے اربان نے گروپ لیپ کر دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے مجھے کہا میرے آگے چیلنج رکھا تو میں نے ایکسیپٹ کیا تھا۔ وجاہت بھی غصے میں بولا، تو تم بچے نہیں ہو چھوٹے سے، دلوں سے کھیل بھی کوئی کھیلتا ہے؟ پتہ ہے دل سے کھیلنے والے کی معافی بھی نہیں ہے۔ او کمان یار، بس کرو، بتا دو کہ تم نے کیا کیا اس لڑکی کے ساتھ۔ جیت گئے ہو تم۔ یہ کہہ کے زاہد نے بھی گروپ لیپ کر دیا۔ تو بھی چلا جا یار، پہلے خود چیلنج کرتے ہیں پھر کہتے ہیں غلط کیا ہے۔ وجاہت ایک بات بتا، اگر تو کسی سے محبت کرتا تو پھر کوئی تیرے ساتھ ایسا کرتا تو کیا کرتا؟ یقیناً تو مرنے کی کوشش کرتا۔ عورت بہت نازک ہوتی ہے، اس کا دل بہت نازک ہوتا ہے، خاص کر آیت جیسی لڑکیاں بہت حساس ہوتی ہیں۔ اس نے تجھ سے تجھی تک رکھا، اب سوچ جب اسے پتا چلے گا اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ بے شک ہنسی مذاق میں ہی، پر غلط اس لڑکی کے ساتھ ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے بہت برا ہو گیا، اور اس کی دل کی آہ ہم سب کو نہ لگ جائے۔ رات کے 12 بج گئے تھے، ابھی تک وجاہت کی کال نہیں آئی تھی۔ وہ بے چین ادھر ادھر گھوم رہی تھی، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس نے ٹرائی بھی کیا پر نمبر بھی بند تھا، واٹس ایپ بھی، سب کچھ، اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ کبھی وہ ایسے بغیر بتائے نہیں جاتا تھا کہ وہ گیا ہے، کہاں گیا ہے، آئے گا تب پھر ناراض ہوگی، وہ بولے گی نہیں، ایسے بھی کوئی کرتا ہے۔ انہی سوچوں میں گم تھی، تبھی اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ رانگ نمبر تھا، پر دل میں تھا وجاہت بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بار تو اس نے نہیں اٹھایا، پھر دوسری بار اس نے اٹھایا۔ ہیلو، السلام علیکم، آیت بات کر رہی ہو؟ اس کا دل ایک دم سے دھڑکا۔ یہ کون ہو سکتا ہے جو اس کا نام جانتا ہے؟ جی میں کال پر آپ سے بات نہیں کر سکتا، میرا نام زاہد ہے، بہت سے آ جائیں، وجاہت کے بارے میں بات کرنی ہے۔ کیا ہوا ہے، وہ ٹھیک ہے نا؟ ایک دم سے وجاہت کا نام سنتے ہی اس کا دل رک گیا تھا۔ جی ایک بار آئے، ہم وہاں بات کرتے ہیں، گھبرائے نا، میں آپ کے بھائی جیسا ہوں۔ آیت آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں وجاہت کے بارے میں۔ زاہد نے میسج کیا، 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے کہ ہم دوست ہیں اور ہمارا ایک گروپ تھا۔ دوست ہم بہت پرانے، ہم 4 دوست ہیں۔ ایک ارمان، آپ اسے جانتی ہوں گی، آپ کی بھابھی کا بھائی ہے۔ گروپ میں لے کے اس نے تمہیں بات کی تھی کہ تم میں بہت ایٹیٹیوڈ ہے۔ میری بات غور سے سننا، سن رہی ہو نا؟ زاہد نے دیکھا وہ سین کر رہی تھی، بول کچھ نہیں رہی تھی۔ جی میں سن رہی ہوں۔ وجاہت ٹھیک ہے نا؟ اسے اب بھی وجاہت کی تھی، یہ دیکھ کے زاہد کو بہت برا لگ رہا تھا۔ کتنا اعتبار کیا تھا اس نے اس سے، اگر مزید وہ نہ بتاتا تو آیت اور غلط نکل سکتی تھی، صرف اسے کھونے کے ڈر سے۔ شرط لگی تھی کہ تمہیں پٹانے کی، تم کسی سے بات نہیں کرتی ہو، ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہو۔ ارمان اور وجاہت کے بیچ، وہ تم سے ایک پلان کے تحت بات کر رہا تھا۔ میری بات غور سے سنو، ہم نے پہلے بھی منع کیا تھا کہ وہ ایسا نہ کرے تمہارے ساتھ، پر اسے جیتنے کی پڑی تھی۔ اس نے تمہیں اپنی عادت ڈالی تھی، جان بوجھ کے اس نے یہ پیار محبت کا ڈرامہ رچایا تھا۔ آج حد پار ہو گئی تھی، اس لیے مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے تم سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ اب تم کوئی بھی غلط قدم مزید مت اٹھاؤ۔ آیت زاہد نے 2-3 بار کیے۔ تم سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا دماغ سنتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیں آپ جو کوئی بھی ہے، میں نہیں جانتی آپ کو، پر آپ اس طرح کی بات کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں وجاہت کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے ان پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار ہے پورا۔ مجھے کوئی بھی کچھ آ کے ان کے بارے میں کہے گا، میں آپ کے خیال سے یقین کر لوں گی؟ کبھی نہیں۔ میں ان کو اچھے سے جانتی ہوں، وہ ایسے نہیں ہے، وہ میرا اعتبار کبھی نہیں توڑیں گے، مجھے بھروسہ ہے ان پہ پورا، کچھ سے بھی زیادہ۔ ہاتھ کانپ رہے تھے اس کی بات کرتے ہوئے، وجہ سے تو عادت ہو گئی تھی بات کرنے کی۔ اگر میں ثبوت دکھاؤں پھر کیا کرو گی؟ کیسے ثبوت دکھائیں؟ زاہد نے ساری چیٹ اپنی اور ان کی، اور جو پک ویڈیوز بھیجی سب سینڈ کر دی۔
جس میں شرط لگانے تک سے لے کے گروپ ختم کرنے تک کی بات تھی۔ آدھا گھنٹہ اس نے ایک ایک بات کو بار بار پڑھنے میں لگا دیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، دل بے چین ہو گیا تھا، پسینے چھوٹ رہے تھے، اور زاہد بار بار میسج کر کے اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، پلیز کہہ دے کہ یہ جھوٹ ہے۔ آدھے گھنٹے بعد اس نے ایک میسج کیا، تم میری بہن جیسی ہو آیت، اور میں تمہیں نہیں چاہتا اور اندھیرے میں رکھوں، پلیز خود کو سنبھالنا، اور اب خدا کے لیے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا کہ جس سے گھر خراب ہو۔ اس سب میں ہم سب بھی شریک تھے اور غلطی ہماری بھی ہے، ہم نے ہنسی ہنسی میں آپ کے ساتھ بہت غلط کر دیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے، آپ اس سے بات کریں یا نہ کریں۔ آیت وہیں سن ہو گئی تھی، دل دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ بار بار ان میسج کو پڑھ رہی تھی، شاید کسی اور کے ہو یا غلطی سے سینڈ کر دیا ہو۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اگر بھائی کو پتہ لگ گیا تو میرا کیا ہوگا؟ ایک منظر تھا جو پورا دماغ میں ایسا فلم چل رہی تھی، آنکھوں کے سامنے وجاہت کے آنے سے لے کر آج ان میسج تھا۔ رات کے 2 بج گئے تھے، وہ اپنی جگہ سن بیٹھی تھی، تبھی موبائل کی گھنٹی بجی، وجاہت کی کال تھی۔ اس نے ریسیو کی، بولی کچھ نہیں۔ ہیلو آیت، کیسی ہو یار؟ سوری، وہ میں تھوڑا بزی تھا۔ آیت چپ تھی۔ آیت میری جان کیسی ہو؟ چپ کیوں ہو؟ بول کیوں نہیں رہی؟ لرزتی ہوئی آواز تھی۔ وجاہت، کیوں کیا ایسا؟ اس نے بس اتنا ہی بولا تھا، اور وجاہت کو سمجھ تو آ گئی تھی، پر پھر بھی انجان بن رہا تھا۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے تو آپ سے کچھ نہیں مانگا تھا، بس ساتھ مانگا تھا۔ کیوں کیا پھر؟ کیا میں کوئی کٹ پتلی ہوں کھیل تماشے کے لیے؟ کیا میرے اندر دل نہیں تھا، یا میں انسان نہیں ہوں؟ کیوں کیا میرے ساتھ؟ کیوں؟ آیت میری بات سنو، دیکھو جو بھی تھا میں نے ان کے کہنے پہ کیا ہے، پر میرا دل مخلص تھا تمہارے ساتھ، میں غلط نہیں ہوں یار، پلیز میری بات سنو۔ اب بھی سننے کو کچھ رہ گیا ہے؟ میں کھل کے رو بھی نہیں سکتی ہوں، میں کسی کو کیا بتاؤں میرے اوپر کیا بیتی ہے؟ کسی سے دل لگانا کیا اتنا مہنگا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے دل کو کھلونا سمجھ کے کھیل کے چلا جائے؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں؟ کیوں؟ کبھی معاف نہیں کروں گی میں آپ کو۔ اس کی ہچھیاں بن گئی تھی، کبھی نہیں۔ خدا سے دعا ہے کبھی آپ کو سکون نہ ملے، آپ روئے، آپ تڑپے، میرے لیے اپنا احساس ہو آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں تماشا بن گئی ہوں زمانے کے سامنے۔ آیت میری بات سنو پلیز۔ وہ اتنا ہی بولا تھا کہ آیت نے کال کاٹ دی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کے روئے، پر کیسے؟ شاید خدا کو ترس آ گیا تھا، تبھی بادلوں کی گرج ہوئی۔ وہ نازک مزاج لڑکی جو کبھی ہلکی سے آواز سے ڈر کے بھی باہر نہیں آتی تھی، آج وہ رات کے 4 بجے تھے، اٹھی اور چھت پہ آ گئی، اور پھر بادل بھی اس کی بے بسی پہ، اس کی زندگی پہ روئے، اور وہ بھی اپنی زندگی پر چیخ چیخ کے روئی، اور مسلسل رونے کے بعد آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا اور وہیں گر گئی۔ آیت اٹھ جاؤ، خیر ہے آج؟ 10 بج گئے۔ بھابھی اس کی آوازیں لگا رہی تھی، کمرے میں بولتی آئی تو دیکھا کہ وہ تھی ہی نہیں۔ ارے آیت کہاں ہو؟ انہوں نے باتھ روم میں دیکھا، وہاں بھی نہیں تھی۔ زوبی کے بابا، آیت کمرے میں نہیں ہے۔ وہ باہر آئی، کہاں گئی پھر؟ وہ بھی اٹھ کے آیا، پتہ نہیں، دوسرے کمرے میں دیکھو، میں چھت پر دیکھتا ہوں۔ وہ جب چھت پہ گیا تو سامنے آیت بے ہوش پڑی تھی۔ آیت بیٹا، پورا جسم گیلا ہو گیا تھا اور وہ بھی سوٹ پڑی تھی۔ جلدی سے اٹھا کے ہسپتال لے کے بھاگے، انہوں نے ایمرجنسی میں لیا، پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ اس کے بھائی بھابھی دونوں باہر بیٹھے تھے، تبھی ڈاکٹر باہر آیا۔ کیسی ہے میری بہن؟ کوئی ٹینشن یا کوئی بات سر پر سوار کی ہے جس کی وجہ سے دماغ میں جھٹکا لگا ان کے، اور اوپر سے اتنی سردی میں گیلی؟ ٹھیک تو وہ ہے، پر ان سے بات نہیں کرنا، آپ نہ کچھ پوچھنا کہ کیا ہوا ہے۔ ابھی ہم نے نیند کی انجیکشن دی ہے، جب اٹھے گی تب آپ جا سکتے ہیں ان کے پاس۔ ہوش آیا تب بارش میں بھیگنے کی وجہ سے آیت بخار میں تپ رہی تھی اور بار بار اپنی امی کو بلا رہی تھی۔ اس کے بھائی بھابھی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ 6-7 دن وہ ہسپتال رہی اور بہت کمزور ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے گرد سے ہلکے بار بار ایک ہی بات ستا رہی تھی کہ اسے کیوں دھوکہ ملا ہے۔ وجاہت نے اسے لگاتار 3 دن کال کی تھی، ارمان سے بھی اس نے کچھ نہیں پوچھا غصے میں، اور پھر غصے میں اپنے موبائل سے سم نکال کے ہی پھینک دی تھی۔ ساری جگہ سے آیت کو بلاک کر دیا تھا کہ اس نے ایک بار اس کی بات کیوں نہیں سنی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ تو ہسپتال میں پڑی رہی ہے۔ گھر آ کے آیت نے موبائل اٹھایا، بیٹری ختم ہو گئی تھی، موبائل کو چارج کیا، آن کیا تو وجاہت کی کئی بار کی جانے والی کالز وائس سامنے تھی۔ سب کو اس نے دل پہ پتھر رکھ کے ڈیلیٹ کیا۔ اس نے دیکھا وجاہت نے ہر
جگہ سے اسے بلاک کر دیا ہے، پر اس نے بھی چپ لگا لی تھی۔ اب بات کرنے کو کچھ بچا نہیں تھا۔ چپ چپ سارا دن وہ کام میں لگی رہتی تھی۔ پڑھائی اس نے ایپے کے بعد بس کر دی تھی۔ ادھر بجا جس کام میں بھی دل لگاتا تھا دل نہیں لگتا تھا، ہر وقت اس کی یاد آتی تھی۔ اب اسے پتا چلا تھا کہ وہ انجان بن کے بھی اس کے کتنے قریب آ گئی تھی۔ جب بھی سوتا تھا اس کی آوازیں اس کے دماغ میں گونجتی تھی اور وہ سو نہیں پاتا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ضرور تھا، پر وہ بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اسے پتا تھا اس نے آیت کے ساتھ کیا کر دیا ہے، پر جو بھی کیا تھا وہ بہت غلط تھا۔ دن گزرتے گئے، اس بات کو 9 ماہ گزر گئے تھے۔ آیت نے خود کو مصروف رکھ لیا تھا گھر کے کاموں میں۔ انہی دنوں ایک فیملی سے رشتہ آیا۔ یہ ہے آپ کی نند۔ کچھ لوگ اس کے سامنے بیٹھے تھے اور ایک لڑکا دیکھنے میں ٹھیک تھا، اور شاید اس کی ماں اس کے ساتھ آئی تھی، اور ایک بہن اور باپ۔ ارے ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، آؤ بیٹا یہاں بیٹھو۔ اس عورت نے اپنے پاس بلا کے بٹھایا۔ یہ میرا بیٹا عمر ہے، اس کی ماں نے سب سے تعارف کروایا۔ کچھ دیر بعد وہ چلے گئے۔ آیت اپنے کمرے میں آ گئی۔ آیت، پیچھے سے آواز آئی۔ جی بھائی آئے۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ بیٹا، میں نے تمہاری پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، اور اب بھی ساری زندگی جتنا ہو سکا کروں گا۔ رشتے بہت آئے ہیں تمہارے، پر مجھے یہ گھرانہ اچھا لگا ہے۔ شادی کر کے تم نے ایک دن چلے جانا ہے، میں اپنے فرض کو نبھانا چاہتا ہوں۔ اب تم دیکھ لو، سوچ لو، پر رشتہ بہت اچھا ہے، مجھے لڑکا اچھا لگا ہے، کام بھی اچھا ہے، بینک میں جاب ہے اس کی۔ میری یا تمہاری بھابھی کی تو ہاں ہے، تم اپنی رضامندی بتا دو، جیسے آپ کو ٹھیک لگے بھائی، آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ آیت نے مختصر سا جواب دے کے چپ کر گئی۔ ماشاءاللہ میرا بچہ میرا سر کبھی نہیں جھکنے دیا۔ وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے باہر چلا گیا، اور آیت دیکھتی رہ گئی۔ بے شک رکھا پالا جو بھی تھا، پر کوئی اختیار اپنا نہیں تھا، اور اب تو بنتا نہیں تھا۔ جیسے ان کو ٹھیک لگتا وہ کرتے، اس نے ہاں کر دی چپ کر کے۔ آیت نے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ ماں ہوتی کوئی دیکھنے کی ضد کرتی، باپ ہوتا تو کچھ بولنے کی ہمت رکھتی۔ آنسو تھے کہ سوکھ گئے تھے، آنکھوں سے نہ رویا جاتا تھا اپنی قسمت پہ، نہ ہنسا جاتا تھا۔ ہاں ہو گئی تھی شادی کی، اور تاریخ بھی رکھ دی گئی تھی۔ 3 ماہ بعد ٹائم تھا۔ آیت کی بھابھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی، اسے اس کی پسند کی ہر چیز دلانا چاہتی تھی، پر وہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ جو چل رہا تھا بس ٹھیک تھا۔ اپنی امی کو ہر وقت یاد کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ دن قریب آ رہے تھے، اور شادی میں 1 ہفتہ رہ گیا تھا۔ اسے مایا بٹھایا گیا تھا، اور پیلے جوڑے میں کمال کی لگ رہی تھی۔ دل عجیب سا بے چین تھا اس ہر چائے کی وجہ سے، اور اب تو نئی زندگی شروع ہو رہی تھی۔ رفتہ رفتہ مہندی کا دن بھی آ گیا۔ گھر بھرا تھا مہمانوں سے۔ پہلی اور آخری شادی تھی، بھائی نے کسی چیز میں کمی نہیں رکھی تھی۔ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی جب دولہا والے مہندی لے کر آئے تھے۔ سب انہیں ریسیو کرنے چلے گئے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھا کے دیکھا، مہندی سے اس کے ہاتھوں پہ عمر لکھا تھا۔ آج وہ اپنے آنسو اتنے دنوں سے ضبط کیے بیٹھی تھی، اپنے ہاتھ اٹھا کے دیکھ رہی تھی، اور سوچ رہی تھی زندگی نے کتنی آسانی سے کھیل لیا ہے اس کے ساتھ۔ صحیح کہا کسی نے، انسان اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتا ہے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت۔ جب مرد چاہتا ہے تو ٹوٹ کے چاہتا ہے، اپنے محبوب کو خود کے پاس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، پر عورت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ ماں باپ کے گھر کی دہلیز، ان کا مان سب ایک لڑکی کو رکھنا پڑتا ہے۔ آج وہ بھی رکھ رہی تھی۔ ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ اس نے وجاہت کو یاد نہیں کیا تھا، اس کے لیے تڑپی نہیں تھی۔ پہلی بار کسی کو ٹوٹ کے چاہا تھا اس نے، اب وہ کسی اور کی ہو رہی تھی۔ اب اس نے فیصلہ کرنا تھا، آگے چل کے وہ اسی کو یاد کر کے گزارے گی زندگی کے نہیں، پر اس کے دماغ میں ایک دم سے نہیں آیا، عمر میں اس سب کا کوئی قصور نہیں تھا، اور میں ان کے حق میں ہونے والی ہوں۔ میں آج کے بعد اپنے آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں اپنی نئی زندگی خوشگوار شروع کروں گی، اور اپنے شوہر کو ہر حال میں خوش رکھوں گی، زندگی کو زندگی بنا کے جیوں گی۔ اس رات وہ بہت روئی تھی، اور خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ اپنی نئی زندگی اچھے سے شروع کرے گی۔ بارات آ گئی تھی، اور وہ لال جوڑے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، بہت کوئی پری جیسی لگ رہی تھی۔ سب شادی ہال میں چلے گئے تھے، 1 2 کزنس اور بس آیت کی بھابھی رکی تھی۔ دروازہ بند کر رہی ہوں میں ارمان، تم آیت کو کہو باہر آئے۔ کمرے کا دروازہ کھولا، ارمان کے سامنے وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ آیت، ایک بات کہنی کہ آئم۔ ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا، آیت اٹھ کے باہر کی طرف چلی گئی، تبھی اس کی بھابھی اور کزن بھی آ گئی۔ وجاہت کو کال کی، اس نے کیسے یاد کیا ہے آج؟ خیر ہے؟ تجھے ایک بات بتانی ہے، آج آیت کی شادی ہے۔ مطلب اس کی شادی ہے آج، وہ کسی اور کی ہو رہی ہے۔ وہ خود کو اس کے سامنے نہیں لا رہا تھا، پر ایک دم سے ایسی بات اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میری بات کرو 1 منٹ، وجاہت نے کہا۔ اب نہیں ہو سکتی، ہال میں جا رہے ہیں، وہ دلہن بنی بیٹھی ہے۔
اس کی ہال میں پہنچ کے اس نے ایک پک لے کے وجاہت کو سینڈ کر دی، اور یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ پاگل سا ہو گیا تھا، گھر کی ہر ایک چیز کو اٹھا کے توڑ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اتنی بڑی سزا دے رہی ہے مجھے، وہ چلا رہا تھا اور اس کے آنسو خود بخود نکل رہے تھے۔ آیت آیت ایک دم سے پتہ نہیں اسے کیا خیال آیا، اس نے جلدی سے اپنا موبائل اٹھایا، اس کا نمبر ان بلاک کیا اور کال کی۔ آیت نے اسے بلاک نہیں کیا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ اس کا موبائل اس کی کزن کے ہاتھ میں تھا، وہ اس میں اس کی دلہن بنی کی پک بنا رہی تھی، تبھی اس کی بیل بجی۔ آیت آپی، یہ آپ کے فون پہ کال آ رہی ہے۔ وہ موبائل اس کے پاس لائی، آیت نے دیکھا سامنے وجاہت کا نمبر تھا اور ادھر سے نکاح خواہ آ گیا تھا۔ آیت نے کال ریسیو کر کے موبائل سائڈ پہ میز پہ رکھا۔ آیت آیت میری بات سنو پلیز، آیت ایک بار سن لو، غلط کیا میں مانتا ہوں، وہ دیوانوں کی طرح بول رہا تھا، اور آگے اسے اس کی آواز آئی، قبول ہے۔ بلند بنی وہ سیج پہ بیٹھی تھی، بھولا آئی تھی زندگی کے سب پسانے، اور چھوڑ آئی تھی اپنا گھر جو ماں باپ کے بغیر تھا۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، پتہ نہیں عمر کیسا ہوگا، کیسی عادتیں ہوں گی اس کی، کیسی بات کرے گا۔ ایسی سوچوں میں گم تھی، کمرے کا دروازہ کھلا، وہ اندر آیا۔ اپنی شیروانی اتار کے اس نے چپ کر کے الماری سے کپڑے نکالے تھے، باتھ روم میں چلا گیا۔ آیا چپ کر کے گھونگھٹ کر کے بیٹھی تھی، دل کی دھڑکنیں اتھل رہی تھی، خود بھی سن سکتی تھی وہ۔ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہننے کے بعد وہ پھر اس کے پاس آ کے بیٹھا۔ اب ایسے ہی بت بنی بیٹھی رہو گی، اٹھا لو اسے۔ ایک ہاتھ سے اس نے اس کا گھونگھٹ اوپر کرتے ہوئے کہا، مجھ سے یہ شیروانی نہیں برداشت ہو رہی تھی، تم پتہ نہیں کیسے اتنا کچھ پہن کے بیٹھی ہو۔ وہ چپ کر کے نظریں جھکا کے بیٹھی تھی۔ اس نے رنگ آگے کرتے ہوئے اسے بلایا، آیت میری بات سنو غور سے، میری طرف دیکھو۔ میں مانتا ہوں تم ایک اچھی لڑکی ہو، اور کوئی شک نہیں ہے کہ تمہیں گھر کا کوئی سلیقہ نہیں آتا ہو، بے شک میرے ماں باپ کا بہترین انتخاب ہو تم، پر مجھے ایک بات کہنی ہے تم سے، تمہارے سارے حق میں پورے کروں گا، تمہیں سب کچھ ملے گا، پر اس دل میں جگہ نہیں مل سکتی، کیونکہ اس میں کوئی اور بسی ہے۔ امی ابو کے کہنے پر میں نے شادی کے لیے ہاں کی ہے۔ مجھے میری آفس کی ایک لڑکی پسند ہے جسے میں بے پناہ چاہتا ہوں، اور وہ بھی مجھے، بس ان کے گھر کا ماحول ہم سے تھوڑا کھلا تھا، اس لیے گھر والے نہیں مانے اور انہوں نے تم سے رشتہ پکا کر دیا۔ میں تمہارے سارے حق ادا کروں گا، کسی میں کمی نہیں ہوگی، بس دل میں جگہ نہیں دے سکتا۔ میں ابھی بھی اپنے پیار کے لیے ہار نہیں مانوں گا، میں گھر والوں کو اس کے لیے منا کے رہوں گا، کیونکہ میں اسے بے پناہ چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم گھر والوں کی پسند ہو، بری نہیں ہو، جو تمہیں چاہیے ہوگا، وہ بتا دینا، مل جائے گا۔ میرا حق تم پر پورا ہے، تمہارے جسم پہ، اس لیے اپنی بھی ہر خواہش کو میں تم سے پورا کروں گا جب تک روزینہ میری زندگی میں نہیں آتی۔ آیت وہیں چپ سادھی ایک ٹک نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کچھ رہ گیا تھا ابھی بھی زندگی میں مارنے کے لیے؟ وہ تو وعدہ کر کے آئی تھی کہ اس کے ساتھ غلط نہیں کرے گی، پھر بھی اسے ایسی سزا مل رہی ہے جس کی اس نے غلطی کی نہیں تھی۔ کہ عورت کو پیسے کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جسم کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے جسم پہ حق رکھنے کی باتیں وہ کر رہا تھا، اور دل میں کوئی اور تھی۔ کیوں زندگی اتنی بے دردی سے اس کو بار بار توڑ رہی تھی؟ کیوں وہ ہر بار کو خود کو سنبھال لیتی تھی؟ پھر کچھ ایسا کیوں ہو جاتا تھا؟ عورت کبھی پیسے کی بھوکی نہیں ہوتی، ایک بار جھوپڑی میں رکھ کے عزت محبت دے، اپنا سب کچھ واڑ دیتی ہے۔ اگر وہ محل بھی اس کے قدموں میں رکھ دے، عزت اور پیار نہ دے، تو اس کا اس محل میں بھی دم گھٹتا ہے۔ آج زندگی پھر کسی امتحان میں ڈال گئی تھی، یہ پہن لو۔ اس نے رنگ کی ڈبی آگے کرتے ہوئے کہا، ایک ٹک نگاہ اس پہ تھی، میرے جسم پہ حق رکھتا ہے، اور ایک انگلی میں انگوٹھی پہنانا اسے برا لگ رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے چپ کر کے اس نے وہ ڈبی پکڑی، چپ کر کے پہن لی، اور وہ پھر اس کے قریب ہوتا گیا۔ اس کے جسم کی خوشبو اسے بھلی لگ رہی تھی، اس کا جسم اسے چاہیے تھا، اس پہ حق تھا، اس کے دل میں جگہ نہیں تھی۔ واہ رے، کیسا ہے نصیب! یہی وہ پوری رات سوچتی رہی تھی، اور وہ اپنی شدتیں اس پہ لٹا رہا تھا۔ کسی کی باہوں میں ہو کے بھی آپ کسی کے نہیں، بہت تکلیف دہ احساس تھا جسے قبول کرنا ناممکن تھا، پر وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس نے کرنا تھا ہر چیز کو برداشت، کیونکہ عورت پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے۔ ساری رات وہ اس کے جسم سے کھیلتا رہا تھا، اور اس کی آنکھیں ایک ہی جگہ ٹھہر گئی تھی۔ عادت نہیں ہے مجھے کسی کے ساتھ سونے کی، میں ادھر سو جاؤں گا۔ وہ اٹھ کے شاور لینے گیا اور آ کے صوفے پہ لیٹ گیا، اور آیت ایک ہی جگہ بیٹھی اپنے آنسوؤں پہ ضبط نہ رکھ سکی۔ آج کہاں جا کے روتی؟ آج تو بادل بھی نہیں تھے جو اس کا ساتھ دیتے۔ بڑا تکلیف دیتا ہے جب آنسو آپ کے گلے میں ہی اٹک جائے، نہ باہر آئے نہ اندر جائے۔ آج آیت کی یہی حالت تھی، وہ لیٹتے ہی سو گیا تھا۔ ساری رات وہ ایک جگہ نظر ٹکا کے ہی بیٹھی رہی، بیڈ کی ٹیک سے پتہ نہیں کب آنکھ لگی۔ اٹھو،
پاگل ہو، ایسے کہ بیٹھے بیٹھے سو گئی، لیٹ نہیں سکتی تھی؟ عمر نے ایسے ہلایا تو ایک دم اس کی آنکھ کھلی۔ اس کے ہاتھ میں ہیئر برش تھا جس سے اس نے پکڑ کے ہلایا تھا، اور نہا کے ڈریسنگ کے آگے کھڑا تھا، ہاں بال بنا رہا تھا۔ مجھے ہاتھ نہیں لگا کے اٹھایا، ہیئر برش سے ٹچ کر کے اٹھایا۔ وہ یہی دیکھ رہی تھی، پھر رات کو میرے جسم کے ایک ایک حصے کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ اٹھو، امی وغیرہ آ جائیں گی، جاؤ جا کے فریش ہو، عجیب ہو تم بھی۔ تبھی اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ ہائے میری جان، کیسی ہو؟ آئی ایم سوری بیبی، پلیز میری جان، تمہاری قسم اب نہیں ہوگا ایسا۔ وہ اتنا مسکرا کے ہنس کے بات کر رہا تھا، تبھی اس کی نظر آیت پہ پڑی۔ تو میں کہہ رہا ہوں، کوئی فارسی تو نہیں بولی میں نے؟ اور آیت سے بات کرتے ہی اس کے ماتھے پہ ایک دن بل پڑے تھے، ایک ایک قدم بھاری ہو گیا تھا جو اٹھ نہیں رہا تھا۔ آئی لو یو سو مچ میری جان۔ آج اس کا شوہر اور اس کے الفاظ کسی اور کے تھے جو وہ سننا چاہتی تھی اپنے لیے۔ بھابی! تبھی کمرے کا دروازہ بجا۔ آیت نہا کر آئی تھی اور عمر نے اٹھ کے دروازے کی طرف بڑھا اور پھر مڑ کے آیت کے سامنے آیا۔ میں نے جو بھی بات تم سے کی ہے، یاد رکھنا وہ کسی کو نہیں بتانا۔ میں نے بتایا اس لیے کہ تم کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ روزینہ کل کو میری ہوگی، بے شک تم پھر یہاں رہنا یا پھر اپنے گھر چلی جانا، تب تک میں تمہیں اور تم مجھے برداشت کرو، اور جو بات میں نے تم سے کی ہے وہ اپنے تک رکھو۔ یہ کہہ کے وہ دروازہ کھولنے چلا گیا۔ ارے ماشاء اللہ، کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ تین چار عورتیں اندر آئیں اور عمر باہر چلا گیا۔ کیوں نہ لگے، میری بھابھی ہے ہی اتنی پیاری، پیاری بھی لگے گی۔ بھائی کا رنگ جو چڑھ گیا ہے، چہرے پہ روپ دیکھو ذرا، اور پیار کے نشان بھی۔ ایک کہہ کے ہنس دی۔ آیت نے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا اس کی گردن پہ نیلے نشان تھے، جیسے وہ چھپانے کی کوشش کرتی رہی پر ناکام تھی۔ تبھی سے چکر آئے اور وہ ایک دم نیچے گرنے لگی تھی۔ سامنے کھڑی عورت نے پکڑ لیا۔ پانی لاؤ، طبیعت نہیں ٹھیک ہے اس کی، کمزور سی تو جان ہے۔ سب جمع ہو گئے تھے کہ دلہن کی طبیعت خراب ہے۔ اسے بیڈ پر لٹایا اور پھر ناشتہ وغیرہ کروایا۔ آوازیں گونج رہی تھی، سب لیڈیز کمرے میں بیٹھی تھیں اس کے، ہر ایک کی زبان پہ الگ الگ بات تھی۔ اس کی ساس تتے بھی سب بیٹھی تھی۔ نظر لگ گئی ہے میری بہو کو، سب گھور گھور کے دیکھ رہے تھے۔ شریکوں نے تو ماشاءاللہ بھی نہیں پڑھا ہوگا۔ ساس الگ باتیں، نندے الگ، کہاں جائے، دل گھبرا رہا تھا۔ کس کو سنائے حال دل کہ کیا بیتی ہے اس پہ۔ شام کو ولیمے میں بھی اچھی خاصی گہما گہمی رہی تھی، اور آیت کو دیکھ کے سب عمر پر رش کر رہے تھے کہ اسے کتنی خوبصورت بیوی ملی ہے۔ ایک دن کے لیے گھر آئی تھی آیت ولیمے کے بعد۔ اس کے سسرال والوں نے بس اتنی ہی اجازت دی تھی۔ رات گئے سے اپنا موبائل یاد آیا تھا، اکیلی کمرے میں تھی، لیٹی تو آنکھیں چھت پر ٹھہر گئی تھی۔ اپنے موبائل کو آن کیا، وجاہت کی بے شمار کالز تھی، پر اس نے واٹس ایپ آن کی اور وائس آن کی۔ میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں معافی کے قابل نہیں ہوں، پر آج مجھے سزا ملی ہے۔ جس دن سے تمہیں کھویا ہے، ایک دن بھی نہیں سکون سے سویا ہوں۔ ہمت نہیں تھی تم سے بات کرنے کی، اور نہ میں اس قابل تھا۔ میں نے کسی کے دل کے ساتھ کھیلا، یہ میں نے بہت غلط کیا، مجھے اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ وہ رو رہا تھا، اس کی لڑکھڑاتی آواز وہ سن سکتی تھی۔ جب اس نے سزا کا نام لیا تھا تو کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی، بہت زور سے۔ میں بہت برا ہوں، بہت برا ہوں آیت، پلیز معافی کے قابل نہیں ہوں، معاف کر دو۔ کیسے برداشت کروں گا میں تمہیں کسی کی باہوں میں؟ آیت، میں ایک دن کے لیے بھی ایک پل سکون سے نہیں بیٹھا، میں مجبور تھا، مجھ میں تم سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ تم نے اتنی بڑی سزا مجھے دے دی، ایک بار تو مجھے سن لیتی۔ پھر ایک اور چیز ٹوٹنے کی آواز آئی، آواز بند ہو گئی۔ لیٹے لیٹے اس کی آنکھ سے آنسو اس کے کانوں اور تکیے پر گرے، اور اس نے موبائل سائڈ رکھ دیا۔ سب ختم ہی تو ہو گیا تھا۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے سب بھلا کے چلی تھی، آگے والے کو سمجھنے چلی تھی، پر قسمت نے اور ہی کھیل کھیلا۔ وہ بھی اپنا نہیں تھا، کیا میری زندگی میں بس اذیت ہی تھی؟ آگے بڑھنے سے پہلے ہی قدم روک دیے گئے تھے، کس منہ سے آگے بڑھتی، پر اب جینا تھا جیسے بھی زندگی تھی۔ سوچتے سوچتے اس کی کب آنکھ لگی اسے نہیں پتا چلا۔ صبح سسرال والے پہنچ گئے تھے لینے، اور بھائی بھابھی کی دعائیں لے کے وہ سسرال آ گئی تھی۔ رات کو اپنے کمرے میں جب فارغ ہو کر آئی تو عمر پہلے سے ہی موجود تھا، کال پہ بات کر رہا تھا۔ ارے میری جان، نہ کیا کرو ایسا، قسم سے مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ اس کی ایک نظر آیت پہ پڑی تھی اور اسے نظر انداز کر کے وہ اپنی باتوں پہ لگا تھا۔ اچھا نا، کل میں جب بھی آؤں گا میری جان کے لیے لاؤں گا، بس خوش اب، جلدی سے ایک کس کرو۔ ہائے میرا سکون ہو تو روزینہ، آئی لو یو سو مچ۔ آیت المائی سے کپڑے نکال کے باتھ روم میں شاور لے کر باہر آئی تو وہ اسے پیار محبت کی باتیں کر رہا تھا۔ اچھا میں اب رکھتا ہوں، سونے لگاؤں۔ اس نے ایک نظر آیت پہ ڈال کے اسے فون رکھنے کو کہا۔ فون بند کر کے وہ ڈریسنگ پہ بال صاف کر رہی تھی، اس کے قریب آیا۔
ویسے ایک بات ماننی پڑے گی، تم ہو بہت خوبصورت۔ یہ کہہ کے وہ اپنے جذباتوں کو اس پہ لوٹا رہا تھا۔ آیت نے ایک ہاتھ سے پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک دم سے اس کے بال پکڑے۔ میں نے تم سے کہا تھا تم میرا حق ہو۔ آج تو پیچھے کرنے کی ہمت کی ہے، پر آئندہ ایسی غلطی نہیں کرنا۔ اور پھر ساری رات آیت کے جسم کو تکلیفوں میں درد دیتا رہا۔ پھر اٹھ کے صوفے پہ جا کے سو گیا۔ نہ رویا جاتا تھا نہ ہنسا جاتا تھا۔ وہ اٹھی، شاور لے کے شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے گردن کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جس پہ نیلے نشان نہ ہو۔ پورا جسم چھلنی تھا اور اس کے پاس بولنے کا کچھ نہیں تھا۔ 5 مہینے گزر گئے تھے شادی کو۔ آیت نے ہر چیز سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا، بس نماز قرآن پڑھ کے اللہ کو یاد کرتی تھی اور گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتی تھی۔ رات کو عمر کے بستر کی زینت بنتی تھی، پر کچھ دن سے وہ اس کے قریب بھی نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کو وہ اپنی خوش قسمتی سمجھ رہی تھی کہ زندگی کا سکون۔ آج بھی کام سے فارغ ہو کے وہ بیٹھی تھی۔ شام کے 5 بجے تھے اور ہلکی ہلکی گرمی بھی تھی۔ موسم نہ گرم تھا نہ سرد، اکتوبر کے سستی بھرے دن تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر اس کی ساس نے دروازہ کھولا۔ سامنے عمر اور ایک لڑکی کھڑے تھے اور یہ دیکھ کے آیت کی چھٹی حس کانپ کر گئی تھی کہ وہ کون ہے۔ امی، میں نے روزینہ سے شادی کر لی ہے۔ اس نے آتے ہی ماں پہ بم پھوڑ دیا۔ ارے یہ کیا کہہ رہا ہے کمبخت، کیا بکواس کر رہا ہے؟ اس کی ماں چلائی تھی اور شور کی آواز سن کے سب باہر آ گئے تھے۔ پاگل تو نہیں ہو گیا تو؟ اس کے ابو بھی چلائے تھے۔ میں نے کوئی بہت بڑا گناہ نہیں کیا ہے، اور ایک شادی میں نے آپ لوگوں کی مرضی سے کی ہے اور نبھائی بھی ہے، پر روزینہ کو میں پیار کرتا ہوں۔ ایک میری پسند کی ہو گئی ہے تو کوئی آفت نہیں آ گئی ہے۔ اگر میں آپ کو نہیں ٹھیک لگ رہا تو پھر یہاں سے لے کر میں سے چلا جاتا ہوں۔ وہ غصے میں بولا، اور یہ اسے بھی بڑا دھچکا تھا کیونکہ اس کی 2 بہنیں تھی اور وہ اکیلا کمانے والا تھا۔ اگر وہ بھی چلا جاتا تو پھر سب دھرم برم ہو جاتا، اور وہ ایسا نہیں چاہتے تھے کہ کچھ بھی ایسا ہو، اور اس بات کا فائدہ اٹھایا تھا عمر نے۔ اس کی ماں نے تو خوب رونا ڈالا، باپ نے بھی کافی لعنتیں بنامتیں کی، پر اس کے جانے کی بات سن کے وہ ایک دم چپ کر گئے تھے۔ آیت کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، اسے معلوم تھا ایک دن یہ ہونا ہے۔ وہ چپ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ تبھی پیچھے اس کی ساس آئی۔ آیت، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ ایسا مت بولے خدا کے لیے، میرے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ وہ بس اتنا ہی بولی تھی۔ اگلے دن تک بات خاندان میں پھیل گئی تھی اور آیت کے بھائی تک بھی۔ وہ اور اس کی بھابھی یہ بات سن کے فوراً آئے تھے۔ سب لوگ جمع تھے اور اس کے ساس سسر سر جھکا کے بیٹھے تھے۔ میری بہن میں کیا کمی تھی، پوچھ سکتا ہوں میں تم سے؟ عمر سے آیت کے بھائی نے سوال کیا۔ کوئی نہیں، پر اس سے پہلے ہی میں روزینہ کو چاہتا تھا اور یہ بات میں نے اسے پہلی رات ہی بتا دی تھی۔ ایک نظر اس نے آیت کو دیکھا، اور میں نے اس کے حق میں کوئی کمی نہیں رکھی ہے اور نہ رکھوں گا۔ عمر ایسے سپاٹ لہجے میں بات کر رہا تھا جیسے اس نے کوئی آیت کو رکھ کے احسان کیا ہے۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ میں یہاں سے چھوڑ کے جاؤں گا؟ آیت کے بھائی نے کہا۔ لے جا، مجھے پہلے بھی ضرورت نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے۔ اس کے جواب پہ ایک دم سے سب حیران رہ گئے تھے۔ جب ضرورت نہیں تھی تو پھر سے قبول کیوں کیا تھا؟ آیت کی بھابھی اب کی بولی تھی۔ ماں باپ کی وجہ سے کیا تھا، اور اگر لے کے جانا ہے تو لے جاؤ، اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے اب۔ اٹھو آیت، جلدی کرو۔ عمر کے ماں باپ چپ بیٹھے تھے۔ آیت کے بھائی نے اسے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا۔ کوئی لاوارث نہیں ہے میری بہن، تم لوگ کھلونا سمجھ کے کھیل لو اس کے ساتھ۔ وہ غصے میں چلایا۔ تو لے جاؤ، میری طرف سے آزاد ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت اپنے ہوش آواز میں طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار اس نے اسے یہ لفظ دہرائے تھے جیسے وہ کوئی بہت بڑا بوجھ اس پر سے اتار کے پھینک رہا ہو۔ اور آیت چپ سادھی کھڑی تھی۔ وہ چپ کر کے عمر کے قریب آئی تھی، اس کے چہرے کو دیکھا تھا، پھر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ پہلے میں یہ حق نہیں رکھتی تھی، اب رکھتی ہوں۔ بد دعا ہے میری، کبھی آباد نہ ہو تم، میرا خدا گواہ ہے۔ میں نے اپنی سراخوں پہ بٹھا کے رکھا، پر تم اس لائق نہیں تھے۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف چلی گئی۔ آج پھر ایک بار زندگی نے ایسا جھٹکا دیا تھا، پر اب عادت ہو گئی تھی بار بار اذیت برداشت کرنے کی۔ آنسو خوش ہو گئی تھے۔ آیت گھر آ کے اس کے بھائی بھابھی اسے گلے لگا کے بہت روئے، پر وہ نہیں روئی۔ بھائی، میرا نصیب تھا، بس یہ کہہ کر چپ کر گئی۔ دن گزر رہے تھے اور اس کے بھائی بھابھی نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ 3 سال کیسے بیتے پتہ ہی نہیں چلا، جس میں وجاہت کا آنا، پھر چلے جانا، پھر شادی ہونا، اور وہاں سے بھی زندگی کا ختم ہونا۔ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے اس نے ایک اسکول میں ٹیچنگ شروع کر دی تھی۔ اچھا اسکول تھا۔ اسکول کے میم کے ہسبینڈ اچھے بھلے بزنس مین تھے، اور شہر کے ٹاپ اسکول میں اس نے کسی سے سفارش سے جاب لگوا لی تھی۔
اس کی پڑھائی کی بیس کم تھی، پر جس دل سے وہ بچوں کو پڑھا رہی تھی سب ٹیچر میں اچھی تھی۔ اسکول کی میڈم کی بیٹی کی شادی نزدیک تھی، سب کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ مہندی کی رات تھی، دوسری ٹیچرز کے فون آ رہے تھے، سب کا مل کے جانے کا ارادہ تھا، پر آیت نے منع کر دیا تھا۔ پر ٹیچرز نہیں مان رہی تھی اور خاص میڈم نے 2 دن ضرور بلایا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے تیاری کر لی تھی۔ ہلکے گرین کلر کے سوٹ میں وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ہلکا ملکا میک اپ اور ہلکی سی جیولری، سب ٹیچرز آئی تھی اسے لینے۔ راستے میں خوب ہلہ کر رہی تھی، ایک دوسرے کو چھیڑ کے، اور آیت ان کی حرکتوں پہ ہنس رہی تھی۔ وہاں پہنچی، کیا خوب شاندار انتظام تھا۔ ارے ارم یار، تم میرے ساتھ ہی رہو۔ آیت اتنا ہجوم دیکھ کے گھبرا گئی تھی۔ یہی ہوں یار، کہیں نہیں جا رہی، چلو میڈم سے مل کر آتے ہیں، وہ رہی سامنے۔ ہاں چلو۔ سب اسکول کی میڈم کی طرف بڑھی تھی۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں؟ بلاؤ جلدی اسے باہر۔ کہو میں بلا رہی ہوں۔ پتہ نہیں کہاں رہ گیا، وہ شاید کسی کو بلا رہی تھی۔ ارے وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ تب بہت اچھے سے انہوں نے استقبال کیا تھا۔ ارے آیت، ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ آیت کی خوبصورتی دیکھ کے تعریف کے بغیر نہ رہ سکی، سب سے الگ لگ رہی تھی وہ۔ شکریہ میڈم۔ جی ماما، آپ نے مجھے بلا۔ اور اگلے الفاظ اس کے گلے میں ہی اٹک گئے تھے۔ سامنے وجاہت، اور وجاہت کے سامنے آیت کھڑی تھی، اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں، دلہے والے آ گئے، تم دیکھو انتظام۔ وجاہت تمہیں کہہ رہی ہوں بیٹا۔ جی 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 ماما۔ آیت کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح زندگی میں کبھی اس کے سامنے بھی آ کے کھڑا ہو سکتا ہے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے مہندی گزاری، اور بار بار اس کی نظر اسی پہ تھی۔ ہر ایک منٹ کے لیے بھی اس کی نظر وجہ سے نہیں ہٹی تھی۔ کھاتے کھاتے ایک دم سے کولڈ ڈرنک گرم سے آیت کے کپڑوں پہ گر گئی۔ ارے سوری یار، میں نے جان بوجھ کے نہیں گرائی، پلیز سوری۔ سامنے ہی میڈم نے دیکھ لیا تھا۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ روبی، روبی، یہ میڈم کو میرے کمرے میں لے کے جاؤ۔ آیت، اوپر میرے کمرے میں جاؤ بیٹا، وہاں جا کے آرام سے اسے صاف کرو، انہوں نے آیت کو دیکھ کے کہا۔ آیت اس ملازمہ کے پیچھے چلی گئی تھی، اور وجاہت پہلے ہی اس سے بات کرنے کے کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ جائیں باجی، یہ میڈم کا کمرہ، اندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور وہ خود باہر کھڑی ہو گئی۔ روبی، تمہیں ماما بلا رہی ہیں، وجاہت نے ملازمہ کو کہا۔ جی صاحب، وہ کہہ کے باہر چلی گئی۔ 2 منٹ بعد وہ باہر آئی، اور اس کے سامنے وجاہت کھڑا تھا۔ اور آیت سائڈ سے ہو کے نکلنے لگی، تبھی وہ اس کے سامنے آ گیا۔ آیت، میری بات سنو پلیز، میرا راستہ چھوڑے، مجھے جانے دے۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے خود کے قریب کیا، ایک دم سے اسے اتنا قریب دیکھ کے آیت خود پہ قابو نہیں رکھ سکی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ مجھے مار لو، بے شک جان سے مار دو، میں گنہگار ہوں تمہارا، بس معاف کر دو مجھے۔ اس کے ہاتھ بلا اختیار اس کے چہرے پہ گئے تھے۔ آیت، تم نہیں جانتی مجھ میں ہمت نہیں تھی تم سے معافی مانگنے کی، میں ایک رات بھی نہیں سکون سے سو سکا ہوں، معاف کر دو پلیز، مجھے چھوڑے پلیز، میری جان بستی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ میں بس شرط رکھ کے تم سے الگ ہوں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، پر ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں اور مر رہا تھا پل پل تمہاری ایک ایک بات کو لے کر۔ میں نے جتنا وقت بھی تمہارے بغیر گزارا ہے، تڑپ کے گزارا ہے، پلیز ایک بار اپنے منہ سے میرا نام لے لو، میں ترس گیا ہوں، معاف کر دو پلیز، کر دو بیٹا معاف۔ میرے بیٹے سے غلطی ضرور کی ہے، پر وہ شرمندہ بھی ہے۔ اندر اس کی ماما اور اسکول کی میڈم آئی تھی۔ ایک دم سے وجاہت نے اسے اپنی باہوں سے آزاد کیا۔ کتنے عرصے سے وہیں تھا، اب بھی نہیں آ رہا تھا، میں نے پتہ نہیں کیسے بلایا اس کو، بہت چاہتا ہے تمہیں، یہ پاگل ہے، اس نے غلطی کی ہے، اس لیے میں بھی معافی مانگتی ہوں۔ پر آیت، زندگی ایک جگہ بیٹھنے کا نام نہیں ہے بیٹا، مجھے اپنے بیٹے کی پسند پر ناز ہے، پاگل ہے تمہارے لیے، ہسپتال پڑا رہا ہے وہاں یہ۔ آیت نے ایک دم اس کے منہ کو دیکھا۔ جس دن سے تم کسی اور کی ہو گئی تھی، مرنے کی کوشش کی تھی اس نے، میں ماں ہوں، مجھ پہ کیا بیتی ہوگی۔ آیت، وہ اس کے ہاتھ پکڑتے بولی، وجاہت کو اپنا لو بیٹا، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، اس سے بھی ہو گئی ہے، میں اسے ایسا تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میڈم، وہ ابھی اتنا ہی بولی تھی، میرے لیے کر لو قبول اسے، اگر اس نے پھر کچھ غلط کیا اس کی ذمہ دار میں ہوں۔ بیٹا ماں نہیں ہے تمہاری، میں ماں بن کے اپنے بیٹی کی خوشی کی تم سے بھی۔ وہ اتنا ہی بولی تھی، ایسا مت کہے، پھر مان جاؤ، میں پورے حق سے تمہارے بھائی سے تمہارا ہاتھ مانگنے جاؤں گی، شان سے اپنی بہو کو بیاہ کے لاؤں گی۔ آیت کے پاس لمحے نہیں تھے وہ کیا کہے، پر میری شادی
اتنا الفاظ ادا ہوا تھا اس کے منہ سے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہی وجاہت کو، اسے ایسی ہی سزا ملنی چاہیے تھی، اسے پتہ لگے کیسا ہوتا ہے کسی کے ساتھ غلط کرنا۔ مجھے اپنے بیٹے کی خوشی پیاری ہے۔ اور یہ خود پہ ضبط نہ رکھ پائی تھی، اور وجاہت تھی امی کے گلے لگ کے بہت دنوں بعد روئی۔ سب میں اعلان کر دیا تھا کہ میڈم کی بیٹی کی شادی کے بعد سرپرائز ہے، سب کے لیے۔ انہوں نے سب کو گھر میں بتا دیا تھا کہ وجاہت کے لیے لڑکی ڈھونڈ لی ہے، جو کہ ابھی سب سے چھپی ہے۔ بارات کا دن تھا، پر اس کی ماں کو تو جیسے رات کو ہی لگی تھی میں چلی جاؤں آیت کا رشتہ مانگنے، پر وہ صبح ہوتے ہی چلی گئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ آیت کے گھر، سب کے کام ذمہ لگا کے۔ کوئی بات انہوں نے اس کے بھائی بھابھی سے نہیں چھپائی تھی، سب بات بتا دی تھی، اور اپنی وجاہتی غلطی کی معافی مانگی تھی، اور اس کا بھائی اب کی بار اس سے اس کی رضامندی پوچھنا چاہتا تھا۔ مجھے منظور ہے بھائی۔ آیت نے ہاں کر دی تھی، اور سبھی خوش تھے۔ جو ہوا تھا غلطی تھی، جسے سدھار بھی وہی رہا تھا، کسی کو اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ وجاہت کی پسند تھی۔ شادی ختم ہونے کے اگلے دن سب مہمان جمع تھے، کسی کو نہیں پتا تھا لڑکی کون ہے، بس یہ پتا تھا کہ وجاہت کا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ سب کو بلایا گیا تھا، بہت اچھا انتظام کیا تھا۔ وجاہت سے سب پوچھ رہے تھے، سب دوست بھی آئے تھے، پر اس نے ابھی تک اپنا منہ نہیں کھولا تھا۔ زاہد، ارمان، عاصم، سب پوچھ کے تھک گئے تھے۔ بتاؤ کون ہے؟ وہ دیکھو پیچھے سامنے ہلکی گلابی کلر کی میکسی میں تیار ہوئی آیت بہت پیاری لگ رہی تھی، کسی پری جیسی۔ سب کی آنکھیں کھل گئی تھی، اتنی خوبصورت لڑکی وجاہت کے منگیتر۔ سب اس کی قسمت پر رش کر رہے تھے۔ سب کے سامنے دونوں نے ایک دوسرے کو رنگ پہنائی، اور ہال میں شور گونجا تھا، اور 2 ماہ بعد شادی کا ٹائم رکھا تھا۔ میری او بس تم، وہ اسے خود کے قریب کرتے ہوئے بولا۔ اس کی محبت کو اس کی آنکھوں میں صاف دیکھ سکتی تھی۔ خوش بھی بہت تھی، شادی کی تیاریاں اچھی چل رہی تھی، اور وہ آ کر کے بھائی سے اجازت لے کے اپنی پسند کی شاپنگ کروانے لے جا رہا تھا۔ مال کے باہر اتر کے وہ کھڑی تھی جب وجاہت گاڑی پارک کرنے گیا تھا۔ آیت، پیچھے سے اسے آواز آئی تھی۔ عمر کھڑا تھا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، مجھے معاف کر دینا، میں بہت بڑا گنہگار ہوں تمہارا، میں نے تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تو میرے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہوا، چھوڑ گئی ہے وہ مجھے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے عمر۔ ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی۔ چلے سویٹی، پیچھے سے وجاہت کی آواز آئی۔ شادی ہے میری کچھ دن میں، آئیے گا ضرور، وہ کہہ کے وجاہت کے ساتھ آگے نکل گئی۔ وہ کھڑا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔